بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135، آیت 135 اور 140 دونوں آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم لوگ انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اور تم گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کی خاطر۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ او الوالدین والاقربین، یا والدین کے اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا، اگر کوئی غنی ہوگا مالدار ہوگا، او فقیرن، یا کوئی فقیر ہوگا، فاللہ اولا بہما، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا زیادہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قریب ہے، زیادہ ان کا حمایتی ہے، زیادہ ان کے قریب ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور تم لوگ خواہشات کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل کرو، عدل کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم انحراف کرو، او تعرضوا، یا منہ موڑو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اس سورہ کا بنیادی موضوع یا اس سورہ کا محور وہ عدل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کے آغاز سے لے کر کئی ایک مقامات پر عدل اور انصاف کا حکم دیا۔ بیویوں کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں، یتیم بچیوں کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، اسی طرح سے دیگر جو احکامات ہیں ان کے سلسلے میں، دشمنوں کے سلسلے میں، کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے حدود کے قیام کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے کسی بندے کی حمایت کرنا یا کسی کا وکیل بننا، اس سلسلے میں بھی انصاف کا حکم دیا۔ تو پہلے عدل و انصاف کا جو حکم دیا تو اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملایا گیا تھا، یعنی کسی خاص چیز کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ اس چیز کے بارے میں عدل کرو، اس کے بارے میں عدل کرو، جیسے تم لوگ بیویوں کے بارے میں عدل کرو، تم لوگ یتیموں کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی، اور اسی طرح سے دیگر کی جو مراحل اور دیگر کئی جو رشتے یا لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن یہاں اس آیت میں اس پوری سورہ کے خلاصے کے طور پر اور اس پوری سورہ کی بنیاد یعنی عدل کا جو حکم ہے اس کو عمومی طور پر یہاں پر بیان کر دیا گیا، یعنی جو باتیں تمہیں بتائی گئیں کہ اس مرحلے میں اور ان رشتوں کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لو، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے سلسلے میں ہی عدل و انصاف سے کام لینا ہے، بلکہ عدل و انصاف کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ اس میں ہر رشتہ، ہر ناطہ، ہر چیز، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اس میں آ جاتا ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، تم لوگ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ قائمین نہیں کہا، کونوا قائمین یہ نہیں کہا، قوامین یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ سٹریس اور شدت ہے کہ تم لوگ پختہ طریقے سے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ پختہ طریقے سے انصاف پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بھی جس بھی حالت میں ہو، تمہارے انصاف کے قیام میں سامنے کوئی بھی عزیز و قارب ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی مفاد ہو، کوئی بھی دشمنی ہو، کسی بھی طرح کا ماحول ہو، تم لوگوں نے عدل و انصاف پر قائم ہونا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کسی سال کے کچھ لمحات میں، کچھ مہینوں اور کچھ دنوں میں تو انصاف کرو اور باقی جگہوں پر نہ کرو، اور ایسا بھی نہیں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں انصاف کرو اور کچھ لوگوں کے بارے میں انصاف نہ کرو۔ تو کونوا قوامین بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہر مرحلے، ہر چیز اور ہر قدم پر پوری طرح سے انصاف اور عدل سے کام لینا ہے۔ شہداء للہ، اور اسی طرح تم لوگ اللہ کے گواہ بھی بن جاؤ۔
تم لوگ عدل و انصاف پر اس طرح سے قائم ہو جاؤ کہ تمہارا عدل و انصاف پر یہ قائم ہونا اللہ کے سامنے تمہاری گواہی پیش کر سکے. اور شہداء للہ اس کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عدل و انصاف کا معاملہ سب سے زیادہ نمایاں جہاں پر ہوتا ہے، اور یا جہاں پر عدل و انصاف کے منافی ہو رہا ہوتا ہے، وہ شہادت کا موقع ہوتا ہے، جب بندہ کسی کے بارے میں گواہی دے رہا. شہادت کیا ہوتی ہے؟ ایک شہادت یہ ہے جو عدالتوں میں دی جاتی ہے، پورے اہتمام سے دی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ میں جو بھی بات کہوں گا یا کہوں گی وہ سچ ہوگی. اگر ایسا نہ ہوا، اگر میری شہادت، میری گواہی سچی نہ ہوئی، تو اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ میں اپنے قہر سے بچائے. یہ کہہ کر لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. تو کسی کے بارے میں گواہی، یہ عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وہ گواہی ٹھیک ہو، کوئی بھی ہو. اس لیے کہ گواہی کا معاملہ دوسروں کی عزت، مال اور جان سے متعلق ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رکھی گی، بہت احتیاط سے. تو ایک گواہی ہے عدالتوں والی گواہی، اور ایک گواہی یہ بھی ہے جو ہم عام طور پر کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ بھی گواہی ہے. اپنی مجلس میں کسی کے بارے میں جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کر لی، اپنی وال پر، سوشل میڈیا کی وال پر کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہو، کوئی آپ کا مسلکی مخالف ہو، کوئی آپ کا جماعتی مخالف ہو، کوئی آپ کا کسی دوسرے فقہی مسلک کا ہو، آپ نے جو اس کے بارے میں کہا، جو اس کے بارے میں لکھا، یہ آپ کی گواہی ہے، آپ کو یہ بھگتنی پڑے گی. اگر تو یہاں سچ بولا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف، ایسے بندوں کے خلاف، اللہ ہم پر رحم کریں، ہمیں ان میں سے نہ کریں، ایسے بندوں کے خلاف اللہ قیامت کے دن گواہ لائیں گے اور خلائق کے سامنے، مخلوقات کے سامنے ان کو رسوا کریں گے. دنیا کی چھوٹی سی خفت اور سبکی سے بچنے کے لیے بندہ جب شہادت کو غلط اس کا استعمال کرتا ہے، کسی کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو نہیں اس کے بارے میں کہنی چاہیے، وہ نہیں ہے اس کے بارے میں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. تو سکہ شہداء للہ، یہ جو تمہاری گواہی ہونی چاہیے عدل و انصاف پر قائم، یہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ سچی گواہی یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل ہے جس پر اللہ کی طرف سے بندے کو اجر ملتا ہے. اللہ کی خاطر گواہی کو پیش کرو. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی. اور آپ اتنی دفعہ تکرار کیا، بار بار آپ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم نے یہ خواہش کی، ہم دل میں سوچ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دہرانا ختم کر دیں، بند کر دیں. آپ اتنے جذباتی اور آپ اتنے غصے میں آ گئے تھے. ہم نے کہا نا یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر کہا اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اب اندازہ کریں کہ کیسا ماحول پیدا ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے، کہنے لگے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے. اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ جو اتنی بڑی چیز ہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں، ہماری مجالس میں بہت چھوٹی ہو گئی. لوگوں کے بارے میں بات ایسے آرام سے ہم کر دیتے ہیں، آرام سے لکھ دیتے ہیں نام لے کر. پھر تو یہ اس کا جب انجام بھگتنا پڑے گا تو یہ بہت خطرناک ہوگا، زیادہ خطرناک ہوگا. سبحان اللہ. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے ایک بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان ان کو ایسے ورغلاتا ہے کہ فوکس ان کا یہ چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں کا مسلسل ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. خوارج جو بدترین لوگ ہیں اسلام میں، ان کی ایک خصلت یہ ہوتی تھی، اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں سے
کچھ کو ان لوگوں نے بری طرح سے بے دردی سے قتل کیا، ایک دو کو نہیں، زیادہ صحابہ کو. اس پر ان ظالموں کو، ان بدنصیب لوگوں کو کوئی ملال نہیں ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ ایک دو بندے نہیں، زیادہ لوگوں کا یہ حال تھا. کسی سے کوئی مکھی مچھر مر گیا، اس پر افسردہ رہتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، یہ مجھ سے ظلم ہو گیا. کسی کے باغ سے کوئی پھل کھا لیا، اس کو پوچھے بغیر اس پر روتے تھے کہ کہیں اس پر میرا محاسبہ نہ ہو. اللہ اکبر. اور کہاں قتل کرنے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی ظلم اور درندگی سے قتل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں باقی رکھی، اور ان پر وہاں ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے. تو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کیسے گزری. خاص طور پر کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیں، ورنہ گلے پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اب وہ گواہی اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے خلاف اقرار کرنا اس کی گواہی ہوتی ہے. کہتے نا اس نے اقبال جرم کر لیا، یعنی اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. تو یہ گناہ کا اعتراف اس کی اپنے خلاف گواہی ہے، اور یہ قابل قبول ہے. انسان اپنے خلاف گواہی دے سکتا ہے، اپنے حق میں بھی دے سکتا ہے، قبول ہوگی. عدالت میں ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی، مجھ سے چوری ہو گئی ہے، یہ قبول ہوگا نا اس سے. ایک بندہ عدالت میں جا کے کہتا ہے میں بہت سچا انسان ہوں، عدالت مان لے گی؟ نہیں ہوگی. بندے کے اپنے حق میں گواہی تھوڑی قبول ہوگی. ہم میں سے ہر بندہ ہی اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ہی کہتا ہے میں مطلب دنیا میں کوئی اچھا انسان میرے سوا کم ہی ہوگا. تو اس کی اپنے خلاف گواہی یہ قابل قبول ہے. تو کئی لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی ان کو سزا بھی ملی. اویل والدین، اور اگر وہ گواہی والدین کے خلاف ہو، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. پہلی بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ والدین کے اولاد کی والدین کے خلاف گواہی اور والدین کی اولاد کے خلاف گواہی قبول کی جائے گی. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر تمہارے سامنے، تمہاری گواہی کے سامنے، تمہاری سچی گواہی کا نقصان اگر تمہیں اپنے آپ کو یا تمہارے والدین کو بھی ہو رہا ہو، تب بھی تم نے گواہی سچی ہی دینی ہے، والدین بھی اگرچہ کیوں نہ. کتنی بڑی چیز ہے. البتہ والدین کے اپنے اولاد کے حق میں گواہی، اور اولاد کے اپنے والدین کے حق میں گواہی، شوہر کی بیوی کے حق میں گواہی، بیوی کی شوہر کے حق میں گواہی، یہ عمومی اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس میں خدشہ ہے کہ جو بندہ بھی امانت دار نہیں ہوگا وہ بندہ ان کی سائیڈ لے گا اور جھوٹ بولے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. کوئی بندہ اپنے جو لوگ ہیں، قریب کے جو لوگ ہیں، اگر شوہر بیوی کا کسی اور سے جھگڑا ہے تو اگر شوہر کو پتہ چل گیا یا بیوی کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہے میرے اپنے زوج کی، تو وہ نہیں مانتے ہیں. اگر ایک فیملی کا دوسری فیملی سے جھگڑا ہے اور بچوں کو پتہ چلا کہ میرے والدین کی غلطیاں نہیں مانیں گے، والدین کو پتہ چلا بچوں کی غلطیاں نہیں مانیں گے، تو سب لوگ امانت اور دیانت کے ایک لیول پر نہیں ہوتے. اس لیے زیادہ تر اہل علم نے، فقہا نے یہ کہا کہ والدین کی اپنے بچوں کے اور بچوں کی اپنے والدین کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ان کی طرف کی بات کریں گے. ہاں، کچھ اہل علم نے فرق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر والدین یا اولاد میں سے کوئی یا شوہر اور بیوی میں سے کوئی اتنا امانت دار ہو، اتنا متقی ہو اور معروف ہو، اور اس کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ جھوٹ بولے گا، جھوٹی گواہی دے گا، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. والدین ہے تو اپنی اولاد کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، اولاد ہے تو والدین کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، شوہر ہے تو بیوی کے حق میں، بیوی ہے تو شوہر کے حق میں. کب؟
جبکہ پتہ ہو کہ یہ بندہ شوہر یا بیوی یا والدین یا اولاد معروف ہیں اپنی نیکی میں، صداقت میں، شہادت کی پختگی میں، تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی، ورنہ عام طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ معروف ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ورنہ اختلاف کی صورت میں شوہر بیوی کی نہیں مانتا، بیوی شوہر کی نہیں مانتے، یعنی وہ سچی باتیں جو بیوی کر رہی ہوتی ہے شوہر کے بارے میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور شوہر کی باتیں بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی جب ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے نا، مسئلہ خراب تب ہوتا ہے جب ہم اختلاف میں جاتے ہیں۔ جب ہم اختلاف نہیں ہوتا تب تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے اور بڑے پیار اور محبت سے رہنے والے ہوتے ہیں۔ میں فلاں کی تعریف کر رہا ہوں، فلاں میری تعریف کر رہا ہے، آپ بہت اچھے، جی آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے بڑے اچھے، بڑے ادیب ٹائپ اور بڑے فاضل، استاد محمد غزالی، اسلامی یونیورسٹی کے فوت ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے ایک مرتبہ ہم ان کے پاس تھے تو انہوں نے اس طرح کی سچویشن کو بتا رہے تھے، کچھ احوال کہ وہ کہنے لگے کہ تم اچھے میں اچھا، وہ کہیں آپ اچھے آپ کہیں وہ اچھا۔ یہ تو انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے، انجمن ستائش باہمی۔ اردو آتی ہے؟ نہیں آتی۔ عبداللہ کیا مطلب ہے انجمن ستائش باہمی؟ سلام بھائی، یہی بس ایک دوسرے کی تعریف کیے جاتے ہیں آپس میں بس۔ وہ تو مفہوم ہے، وہ تو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کا بتائیں انجمن ستائش باہمی۔ انجمن ایسے محفل جس میں پرانے بندے ہوں گے ان کو تو یہ لگے گا کہ وہ ایک اداکارہ تھی ہمارے پرانے دور میں، وہ نہ ہو۔ انجمن کہتے ہیں کسی لوگوں کے ایک گروہ کو، تنظیم کو بھی کہتے ہیں۔ ستائش کہتے ہیں تعریف کو، باہمی کہتے ہیں آپس کی، یعنی ایک تنظیم بنا لو کس چیز کی، تم بہت اچھے، وہ کہ آپ بہت اچھے ہیں، بس جو اس سے نکل گیا وہ برا۔ تو ہمارا اکثر حساب یہی ہوتا ہے، ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں نا تو تب پھر بڑا کچھ آ جاتا ہے زبان پر۔ تو لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے، زبان کا استعمال، اور خاص طور پر جب آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے لیے گواہی ہوں، کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، تو پھر بہت احتیاط سے زبان کھولتے ہیں ورنہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کے آپس میں، یا دو عزیز و اقارب کی، یا دوستوں کی، یا شوہر بیوی کی، یا والدین اولاد کی، یا دو بہنوں کی آپس میں کچھ ٹسل چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی بات کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ ایمان والے بندے کا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بندہ کتنا بھی اس کا مخالف کیوں نہ ہو، اگر کوئی بات اس کے حق میں ہے تو اس کو اس کے حق میں ہی رہنے دیا جائے، اس کے خلاف نہ کیا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یہودی نے زنا کا جو معاملہ تھا تو اس میں دعویٰ کیا گیا یہودی کے خلاف، لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں تھا، اور دعویٰ کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید پتہ نہیں کیسی ہے، تو دعویٰ کرنے والے کہ میری جو زنا چرائی ہے وہ فلاں نے چرائی ہے یا کچھ ایسا، چونکہ گواہ نہیں تھے تو اس کو عدالت نے بری کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ گنہگار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ گواہی نہیں ہے، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہوا۔ یہ انصاف ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے، دوسرے ممالک کے لوگ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، تو کہا کرتے تھے عدلت و نمت یا عمر، اے عمر آپ نے عدل و انصاف کیا اور آج آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ دیکھتے تھے کہ وہ کسی ایسے درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے، لیٹتے سو جاتے۔ اب اندازہ کریں کہ 22 لاکھ مربع میل کا ایک بندہ حکمران ہو، اور ایسا ہو کہ لوگ اس نام سن کر دشمن کانپتے ہوں، ان کا ایک روب ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو، تو وہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں کہ عام نارمل لوگ ملنے آئے تو وہ دیکھ کر چلے جائیں اور کہیں کہ یہ کوئی عام بندہ لیٹا ہوا ہے،
یہ امیر المومنین تو نہیں ہو سکتے، اسی اتنی بڑی ریاست اور خلافت کا کوئی خلیفہ یا حکمران تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے دیکھ کر کیا کہا، عدل تونمت یا عمر، عمر آپ نے عدل کیا اور آپ سکون کی نیند سو رہے۔ تو انصاف کرنے والا بندہ، جو بندہ انصاف پر ہوتا ہے نا، اس کے بہت سارے فوائد، یعنی اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے، ایمان کے تقاضے وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف کرنے والا بندہ سکون اور چین کی نیند سوتا ہے، وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ ظلم کرنے والا ہے بے چین رہتا ہے، خود اس کا اپنا نفس اس کو مارتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ وہ والدین ہوں یا قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر ان کے خلاف بھی گواہی ہو تو تم اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں پر سبحان اللہ جب یہ حکم دیا کہ تم لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ اور اللہ کے گواہ بن جاؤ، تو 3 چیزیں آگے ذکر کی۔ وہ 3 چیزیں وہ ذکر کی جو سب سے زیادہ بندے کے انصاف میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بندہ کب عدل اور انصاف سے پیچھے ہٹتا ہے؟ جب اس کے اپنے خلاف ہو کوئی بات، بندہ مانتا ہی نہیں، یا اس کے والدین کے یا عزیز و اقارب کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے یہی 3 رشتے ذکر کیے کہ اگر ان کے خلاف بھی گواہی ہے تو حق پر قائم ہو جاؤ۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہاں پہ یہ کہا کہ اگر کوئی غنی ہوگا یا فقیر ہوگا تو اللہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی کے بارے میں گواہی سچی اس وجہ سے نہ دے کہ یہ غریب آدمی بیچارہ، اگر میں نے اس کے بارے میں صحیح بات کہہ دی تو یہ تو مارا جائے گا، نہیں، اس کی غربت کی وجہ سے تم اپنی گواہی کو نہ بدلو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک اس کا یہ مفہوم ہے، ایک یہ مفہوم ہے کہ وہ بندہ کو کہ یار یہ غریب آدمی ہے، اس کا کیا جانا ہے، اگر گواہی اس کے بارے میں جو سچی دے دی یا جھوٹی اس کے بارے میں گواہی دے بھی دے، اس کو کیا سزا مل جائے گی، اس کی کیا وقت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح غنی کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ میں اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اس کے حق میں گواہی دوں گا، جھوٹی گواہی، تو یہ بعد میں مجھے مفاد ملے گا، نہیں۔ یا پھر یہ کہ یہ بندہ بڑا مالدار ہے، اس کے مال سے فائدہ ہوگا تو لہٰذا اس کے خلاف گواہی نہ دو۔ یا پھر یہ کہ یہ بندہ بہت مالدار ہے، میں نے اس کے خلاف اگر گواہی سچی دے بھی دی تو یہ اپنے مال سے مال خرچ کر کے نکل جائے گا اس مقدمے سے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ پھر بھی سچی گواہی دیں۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ غنی ہے جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہو حق اور سچ والی، یا وہ فقیر ہے، دونوں صورتوں میں اللہ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور اسی طرح پھر ایک اور چیز جو عدل و انصاف میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور عدل نہیں کرتا۔ خواہش کیا؟ ایک بندے کو ایک بری عادت ہے، وہ بری عادت مثال کے طور پر اسموکنگ ہے، سگریٹ پیتا۔ اب وہ بندہ کسی ایسے بندے کے بارے میں جو اس کو سگریٹ یا اس طرح کی چیز فراہم کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں گواہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کا اپنے نفس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اس سے یہ چیزیں ملتی رہیں۔ اس طرح کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے گواہی دی تو میری یہ فلاں میری جو خواہش نفس ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، اس کو میں پورا نہیں کر سکوں گا، وہ گواہی نہیں دیتا۔ تو کہا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم لوگ اپنے یہ اس کو خواہش کے پیچھے چل کے بھی یہ نہ کرو کہ گواہی دینا ہی چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کہ بندہ خواہشات سے بھی اس کو لڑایا جا رہا ہے، لیکن تم نے کرنا عدل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے زبان کو موڑا۔ یہ شہادت کے سلسلے میں 2 باتیں یہاں پہ بیان کی، تلوو او تعرضوا۔ تلوو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم گواہی دے رہے ہو لیکن کچھ ایسے الفاظ استعمال کرو اور اس انداز سے استعمال کرو کہ اس کا مفہوم ہی بدل جائے۔ اور اللہ رحم کرے، یہ آج کل وکلاء کی زبان میں یہ بہت ہوتا ہے، اس طرح سے لکھتے ہیں کوئی جملہ کہ اس کے کئی معنی نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرے گا گواہی کے بارے میں کہ اس کی لینگویج چینج کر دے گا یا کچھ ایسا کرے گا، تو اللہ تبارک نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو اللہ خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ بڑی وارننگ ہے، اللہ خوب خبر رکھنے والے، بڑی وارننگ ہے۔
دھمکی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک انداز ہے، ایک بہت ہی ایک بندے کو ڈرانے والا، کہ اگر تم نے گواہی دینے کے معاملے میں کوئی بھی اونچ نیچ کی، او تو عریضو، یا گواہی دینے سے تم نے انکار کر دیا، تو پھر یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے، محاسبہ ہوگا پھر۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 40 دیکھیے، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یقیناً یہ حکم تم پر اترا ہے، نازل کیا ہے یہ حکم تم پر کتاب میں، کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو پھر تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ کسی اور چیز کے بارے میں بات چیت کرنا نہ شروع کر دیں، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اور اگر تم ان میں بیٹھے رہے جبکہ اس مجلس میں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم پھر بھی وہاں پہ بیٹھے رہے تو پھر تم انہی میں شمار ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یہ بھی عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہے۔ یہاں پہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں وہ بندہ عدل پر ہے جس بندے کو یہ معلوم ہو کہ ایمان نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انتہائی محبت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کا۔ ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور عبادت کی تعریف بھی کچھ اہل علم نے یہ کی ہے کہ عبادت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی محبت اور اللہ کی انتہائی تعظیم کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب میں حکم یہ نازل ہوا ہے، تمہیں یہ بتایا گیا ہے، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی ایسی مجلس میں تم گئے ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، دین کے ساتھ کفر کی باتیں ہو رہی ہیں یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تب تم ان میں نہیں بیٹھو گے، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے شمار ہوگے۔ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی آیات کی تعظیم ہی نہیں ہے تو اس کا ایمان فارغ ہے۔ جس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، کفر کیا جائے، اور وہ اس مجلس میں موجود ہو، اس کا ایمان گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی بندہ مسلم کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، کہ وہ اس دسترخوان پر بیٹھے جہاں پر شراب سرو کی جا رہی ہو۔ وہ خود شراب نہیں پیتا، لیکن صرف جہاں جس دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہو وہاں یہ نہیں بیٹھ سکتا اگر یہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ہم سے بہت سارے لوگ بار بار جو کثرت سے سوال ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو نوجوان جو پاکستان سے باہر یورپ، امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں، یو کے وغیرہ میں، تو زیادہ تر وہ ان کو جاتے ہی جو جاب ملتی ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے کون سی جاب بھلا؟ یا تو کسی سٹور پر کام کریں گے اور یا پھر کسی کہاں شراب خانوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو واضح طور پر جو شراب خانے یا نائٹ کلب ہوتے ہیں وہاں پہ جاب وہ کم کرتے ہیں، اگرچہ بہت سارے مسلمان وہیں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو یورپ جاتے ہیں نا، یہ ڈنکی ماسٹر، یہ جو ڈنکیاں لگاتے ہیں، گجرات اور یہ منڈی بہاؤدین بہت معروف ہے، کوئٹہ سے ایران، ایران سے ترکی سے پھر آگے سائپرس، یونان، گریک، وہ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا مشکل سفر اور اتنا تذلیل والا سفر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر زیادہ تر لوگوں کو کیا ہوتا ہے، کون سی جاب ہوتی ہے؟ جاب ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جا کر کسی نہ کسی نائٹ کلب میں یا بیچ پر موجود جو وہ ہوتے ہیں ہوٹلز وغیرہ، وہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی سرو کرتے ہیں۔ تو شراب کا سرو کرنا یہ تو بالکل حرام ہے، یہ جاب ہی حرام ہے سرے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی
ایسے دسترخوان پر تمہیں مدعو کیا گیا، تمہیں انوائٹ کیا گیا، اور تم نے دیکھا کہ اس دسترخوان پر، اس دعوت میں شراب سرو کی جا رہی ہے، تو تم وہاں پر نہیں بیٹھو گے، تمہارا اس دسترخوان پر بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تم خود اس کا کاروبار کرنا شروع کر دو۔ تو وہ زیادہ تر لوگوں کو یو کے وغیرہ میں جا کے نوجوانوں کو جو جاب ملتی ہے وہ ہوتی ہے وہ بن جاتے ہیں رائڈرز، اور اس میں ان کو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورک، سور اور خنزیر کا گوشت لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی شراب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز، قطعاً جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہ ایمان میں ایک جو تعظیم ہوتی ہے اس کے خلاف ہے، ایمان کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اسلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر تم ایسی مجلس میں جاؤ جہاں پر اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ دو صورتیں ہیں یہاں پہ جو بیان کی گئی۔ وہ صورت یہ ہے کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہ اس صورت میں ہے جب تم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہو، یا تو ان کو روک لو، اگر نہیں رکتے تو پھر خود وہاں سے چلے آؤ۔ اگر تم نے نہ ان کو روکا اور وہاں سے تم اٹھ سکتے تھے، تم میں قدرت تھی، تم وہاں سے اٹھے بھی نہیں اور اس مجلس میں بیٹھے رہے جہاں پہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور استہزاء کیا جا رہا ہو، تو پھر یاد رکھو کہ تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ کافر، یعنی کفر کرنے والے اور مذاق اڑانے والے شمار ہوگے۔ تمہارا وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کیا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کو سب کو جہنم میں اکٹھا کریں گے۔ پہلے منافقین کا نام لیا، یہ کون سے منافق ہیں؟ کلمہ گو، منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کفر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں سے اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی منافقین کی یہ صورتحال تھی، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن مشرکین کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، یہود کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، اور اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، خود بھی خوش ہوتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، وہ مذاق اڑا کے ہنستے تھے، یہ خود بھی ہنستے تھے۔ تو کہا یہ ان کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ منافقین کا نام پہلے کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں، وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ان کا تو معاملہ اور طرح کا ہے۔ لیکن یہ لوگ، یہ تو ایمان کے دعوے دار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا اور آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کہہ لگائیں؟ تو یہ بالکل کفر ہوگا۔ اس سلسلے میں جو فقہی احکامات ہیں، ہم میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں فنکشن میں جا رہے ہیں، شادی ہے، وہ برتھ ڈے پارٹی ہے، یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہاں پر میوزک ہوگا یا گانا بجانا ہوگا یا کچھ ایسا ماحول ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو ہمارا جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں ہم یا نہیں جا سکتے؟ کچھ جگہوں پر واضح طور پر بہت ہی زیادہ نافرمانی کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، مجرے ڈانس پارٹیز رکھی جا رہی ہوتی ہیں، ان میں شراب بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی مجالس میں، اور ہیں یہ سارے کہنے کو مسلمان، تو ایسی مجالس میں وہ بندہ جا سکتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ میں وہاں پر جا کر ان لوگوں کو روک سکتا ہوں، یعنی مجھ میں یہ ہمت ہے کہ میں جا کر کہوں کہ یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، پھر وہ جا سکتا ہے۔ یہ جائے اور وہاں پر جا کر ان لوگوں سے کہے کہ یہ غلط ہے، یہ سب بند کرو۔ اگر وہ لوگ اس کی بات مان کر بند کر لیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں شرکت کر لے، اگر نہ کریں وہ، تو پھر یہ وہیں سے واپس آ جائے۔ اور اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ وہاں پہ جا کے میں بات کر ہی نہیں سکتا اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، تو پھر اس بندے کا یا اس خاتون کا ایسی مجالس میں شرکت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسی مجالس میں تھا اور وہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ بندہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، وہاں پہ اس کا رکنا مجبوری ہے، لیکن دل میں وہ شدید تکلیف محسوس کر رہا ہے، دل میں وہ کوڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو امید ہے کہ یہ بندہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ
ایسا موقع ایک آدھ مرتبہ ہی آنا چاہیے، لیکن اگر اس نے یہ کیا کہ وہ ایسے ہی دوستوں کے ساتھ بار بار اٹھتا بیٹھتا ہے جو بار بار دین کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار اللہ کی آیات کے بارے میں کفریہ باتیں کہتے ہیں، تو پھر یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ اس لیے کہ اگر واقعی اس میں اللہ کی آیات کی تعظیم ہے، اگر ایمانی حمیت ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ اب یہ مذاق اڑانا، دین کا آیات کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ اسلام کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی تعلیم، وہ بے شک نفل ہی کیوں نہ ہو، اس کا درجہ فرض، واجب، رکن کا نہیں، صرف ایک معمولی سی کہ نفل کا ہے، ایک معمولی سی سنت کا، کہ اگر آپ اس کو نہ بھی کریں تو آپ گنہگار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسواک، اگر کوئی بندہ مسواک نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس مسواک کا مذاق اڑانا شروع کر دے، مسواک کا، اس فعل کا مذاق اڑانا شروع کر دے، تو یہ بندہ شدید اور خطرناک گناہ پر ہے، اور کبھی کبھی یہ بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے ٹخنوں سے اوپر شلوار کا رکھنا مردوں کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواتین کے حجاب اور نقاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، وہ ہیں سارے کہنے کو مسلمان۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو چیز منسوب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو گئی، تو وہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بات سوچنا بھی کفر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ زبان سے کہی جائے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی دوستیوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہماری دوستیاں کن لوگوں سے ہیں؟ اگر ایسے لوگ ہیں جن کو ہاں مجھے پتا تو بڑا مولوی جا کے نماز پڑھ، پتا ہے تو جتنا وہ ہے، تو یہ چیزیں بندے کو ڈاؤن کر دیتی ہیں، ایمان ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ بندہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہی رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نمازی نہیں بنیں گے، بندہ بے نماز ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں کوئی ایسی گیم کھیلتے ہیں جس گیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر اس کی نافرمانی پائی جاتی ہو، اور یا ایسے چیزیں پائی جاتی ہوں جو کفریہ اور شرکیہ ہوں، جیسے یہ پب جی گیم، اس کے بارے میں اہل علم کا آج بھی یہ فتویٰ ہے، شروع میں بھی یہ فتویٰ تھا کہ یہ کھیلنا حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی تھیں جو شرکیہ تھی، تو اس میں کچھ ایسے کام کرنے پڑتے تھے گیم کھیلنے والے کو گیم کے اندر ہی، کہ جس میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جن کو پتہ نہیں ان کا اور معاملہ ہے، لیکن جن لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان کا یہ چیزیں کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح کتنے ایسے کارٹونز اور کتنی ایسی چیزیں ہمارے ہاں موویز اور ایسی ہوتی ہیں جن میں باقاعدہ طور پر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ فلاں ہے، اس کے پاس بھی انگوٹھی ہے، دوسرے کے پاس بھی انگوٹھی ہے، تیسرے کے پاس بھی انگوٹھی ہے، جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ وہ سارے ہی اپنی انگوٹھیوں کو ملائیں گے تو ایک طاقت پیدا ہوگی، وہ طاقت ان کی مدد کرے گی۔ یہ تو بدترین شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے یہ خلاف ہے، پورے اسلام کے یہ خلاف ہے۔ یہی کام کرتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ، لات، منات اور عزیٰ کے بارے میں، اور یہی کام جو ہے وہ گیم کی صورت میں یا مووی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح کی گیمز میں کھیلنے میں ملوث ہوگا اور ایسے دوستوں کے ساتھ کھیلے گا جس میں یہ سارے عقائد ہوں، اور یہ کارٹونز میں اور اس طرح کی موویز میں بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ ریسرچ تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈی تک کے تھیسز لکھے گئے ان کارٹونز کے بارے میں اور اس طرح کی موویز کے بارے میں اور بچوں کے اس طرح کے پروگرامز کے بارے میں، جن میں انتہا درجے کا شرک ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شدید استہزاء ہے۔ تو جو مسلمان بچے ان چیزوں پر پرورش پائیں گے، ان کو نہ نماز سے دلچسپی ہوگی، نہ روزے سے دلچسپی ہوگی، نہ ان کو مسجد سے، نہ ان کو پڑھنے سے، نہ ان کو لکھنے سے، نہ ان کو قرآن کی تعلیم کا شوق ہوگا، نہ حدیث کی تعلیم کا شوق ہوگا، سب ختم۔ ان کو تو یہ ہوگا کہ مجھے کب موقع ملے اور میں اپنا کام پورا کروں، کب موقع ملے میں ایسے دوستوں کے ساتھ جاؤں۔ تو اس لیے یہ اسلام جو تربیت کرتا ہے یہ بڑی کامل اور مکمل تربیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر حکم یہ نازل کیا ہے، اور یہ حکم یہ یہاں پر بھی موجود ہے، آیت 140 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، بحث کرنے سے مراد نازیبا باتیں کر رہے ہیں، ہماری تعلیمات کے بارے میں مذاق، کفر وغیرہ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے پھر جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور چیز میں وہ بات کرنا شروع کر دیں،
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان یہ بھلا دے کہ آپ نے تو ایسی باتیں جب ہو رہی ہوں تو ان میں بیٹھنا نہیں تھا بلکہ اٹھ جانا تھا، تو پھر کیا کریں؟ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو یہ یہاں پر بھی یہ حکم آئے تھے 140 میں سورۃ النساء جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الانعام کی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اس کو، آیت 68 میں بھی یہ حکم ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اسلام کی تعظیم کتنی ہے، اسلامی تعلیمات کا ادب و احترام کتنا ہے۔ لیکن اس کی سادہ سی یہ جو تعظیم ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس، ہم کسی ایسی مجلس میں ہوں، کوئی بندہ ہمارے والدین کا مذاق اڑائے، تو کوئی بندہ بہت ہی زیادہ بے ادب بیچارہ بے عقل ہوگا جو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہنسے گا، اور جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی اور غیرت ہوئی تو وہ مائنڈ کرے گا، اچھا خاصا مائنڈ کرے گا، ہاں میرے والدین کا مذاق اڑا رہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق معمولی سا بھی اڑایا جا رہا ہے، تو ہماری ایمانی غیرت اور حمیت کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ریئیکٹ نہ کریں، اور اگر ہم اور کچھ نہ کر سکیں، یا تو ہم زبان سے کہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو، اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے تو پھر ایسی کی تیسی پھیر دیں ان کی۔ اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے، اتھارٹی سے مراد کیا؟ اگر ہمارے پاس فورسز ہیں، اگر آپ کسی گورنمنٹ کے بندے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری شریعت میں بھی یہ ایک جرم ہے اور قانونی طور پر بھی جرم ہے، پھر تو آپ ان کے ساتھ فورسفلی نمٹ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو پھر یا تو زبان سے ان سے کہو کہ یہ بند کرو اپنا، یا پھر آپ خود وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ جو ایبروڈ چلے جاتے ہیں بہت زیادہ مرتبہ، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کمپرومائز کر جاتے ہیں اور وہ پھر حد سے نکل جاتے ہیں اور معاملہ بڑا خراب کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کا اور دنیا کا بھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کا اختتام کیا نا کہ منافقین اور کافروں کو اللہ جہنم میں ایک جگہ پہ رکھیں گے۔ کافر واضح طور پر کفر کا اقرار اعتراف کر کے اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق کرتے تھے، منافقین کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے شدید سخت ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں منافقین کے بارے میں، یہ انشاءاللہ ہم کچھ کل پڑھیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے ان کا۔ تو یہ ہر اس بندے کا جرم ہے جو بندہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کے لیے اس کو غیرت نہ آئے، تو وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو منافقین کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی غیرت اور حمیت نصیب کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔